حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کردہ واقعات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے مختلف مراحل کو کئی صورتوں میں ذکر کیا ہے، خاص طور پر سورہ البقرہ، الاعراف، یونس، القصص اور دیگر صورتوں میں۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ بلکہ ایمان، صبر، ہدایت اور اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور فرعون کا ظلم اور بنی اسرائیل کی حالت۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا جو خود کو رب العالی کہلواتا تھا۔ اس کی سلطنت میں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وہی قوم تھی جس کے اجداد حضرت یعقوب کے ساتھ مصر میں آباد ہوئے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا اور ان پر بے پناہ ظلم ڈھانے لگا۔ فرعون کو ایک خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ ہر نومولود بنی اسرائیلی لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت یوکابد بہت خوفزدہ تھیں کہ کہیں فرعون کے سپاہی آپ کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ موسیٰ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھے اس کی طرف سے خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ تو خوف کر اور نہ غم کھا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ ٹوکری دریائے نیل میں بہتی ہوئی فرعون کے محل تک جا پہنچی، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے اسے دیکھ کر اٹھا لیا اور اللہ نے ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ آسیہ نے فرعون کو قائل کر لیا کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے بلکہ بیٹا بنا کر پالا جائے۔ اب ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھیں۔ فرعون وہی شخص تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، مگر اللہ کی حکمت سے وہ خود اپنے دشمن حضرت موسیٰ کو محل میں پال رہا تھا۔ لیکن ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تب حضرت موسیٰ کی بہن حضرت مریم فرعون کے محل میں گئیں اور مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت، یعنی ان کی اپنی والدہ، سے دودھ پلوانے کی کوشش کی جائے۔ جب حضرت موسیٰ کو اپنی والدہ کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس طرح اللہ نے وعدہ پورا کیا اور حضرت موسیٰ اپنی ماں کے پاس پلٹ آئے تاکہ ان کی ماں کو تسلی ہو جائے اور وہ یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی، فرعون کی قوم کا آدمی، آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے قبطی شخص کو مکہ مارا، جو اتفاقیہ طور پر اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ خبر فرعون تک پہنچی اور اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک نیک شخص کے ذریعے اس منصوبے کی خبر دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ مصر سے مدین کی طرف نکل گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کنویں پر کچھ چرواہوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، جبکہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو تب پانی پلائیں گے جب یہ مرد چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خود پانی نکال کر ان کے جانوروں کو پلا دیا۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے اپنے والد کو حضرت موسیٰ کی مدد کے بارے میں بتایا تو حضرت شعیب نے انہیں بلایا، ان کی ایمانداری اور طاقت سے متاثر ہو کر انہیں اپنی ایک بیٹی حضرت صفورہ سے نکاح کی پیشکش کی، بشرطیکہ وہ 8 یا 10 سال تک ان کے ہاں مزدوری کریں۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو قبول کر لیا۔
جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر لی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جانے لگے۔ راستے میں انہوں نے کوہ طور پر ایک روشنی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کے ظلم، مدین کی ہجرت اور نبوت کے اعلان تک کے واقعات تفصیل سے بیان کیے۔ اب ہم ان کے فرعون کے دربار میں واپسی، معجزات، بنی اسرائیل کی رہنمائی، دریا پار کرنے، فرعون کی ہلاکت اور آخری ایام تک کے تمام اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور عرض کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اپنے بھائی حضرت ہارون کو مددگار بنانے کی دعا کی، جو قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، مگر فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن میں نہیں پالا، اور تو نے وہ کام بھی کیا تھا، یعنی قبطی کو قتل کیا تھا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ کام میں نے نادانستہ طور پر کیا تھا اور اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ لیکن فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ سے کوئی نشانی، معجزہ، طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 2 بڑے معجزات عطا کیے، ایک عصا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، 2 روشن ہاتھ، ید بیضا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک زبردست اژدہا بن گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی ہو۔ فرعون گھبرا گیا لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جادوگروں کا مقابلہ کرانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ملک بھر کے بہترین جادوگر بلائے اور حضرت موسیٰ کو چیلنج دیا کہ وہ ان کے جادو سے بہتر کر کے دکھائیں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں، جو نظر کا دھوکہ تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سانپ بن گئی ہوں۔ مگر جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ واقعی ایک بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام جادو کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کو یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے دھمکی دی کہ وہ جادوگروں کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دے گا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ فرعون اپنی سرکشی پر قائم رہا، تب اللہ نے اس پر مختلف عذاب بھیجے، ایک طوفان، بارش اور سیلاب کی شکل میں، 2 ٹڈیاں، کھیتوں کو تباہ کر دیا، 3 جوئیں، ہر جگہ پھیل گئیں، 4 مینڈک، گھروں میں بھر گئے، 5 خون، دریا اور پانی کا رنگ خون جیسا ہو گیا۔ مگر ہر بار جب عذاب آتا، فرعون کہتا کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے گا، مگر جیسے ہی عذاب ٹلتا، وہ وعدہ توڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ کا دریا پار کرنا اور فرعون کی ہلاکت۔ بالآخر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرنے نکلا۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل بحر قلزم، ریڈ سی، کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری اور دریا 2 حصوں میں بٹ گیا، دونوں طرف پانی پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔
بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو اللہ نے دریا کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی مگر وہ بار بار ناشکری کرتے رہے۔ انہوں نے گائے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ سے بار بار معجزے طلب کرتے۔ اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی، عدل اور بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزار دی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حدیث کے مطابق اللہ کے فرشتے ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ زمین مقدس، بیت المقدس، کے قریب دفن کیے جائیں۔ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ کی قبر دکھاتا، جو ایک سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہمیں صبر، توحید، اللہ پر بھروسہ اور نافرمانی کے انجام کے متعلق زبردست اسباق دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو، آخرکار حق ہی غالب آتا ہے۔